سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ صدق الله العظیم ثم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام ہمارے گاؤں آمسن جونی نئی دونوں کے خطیب و امام بزرگ و دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنی بہت کچھ بھول گئے اپنی تاریخ بھول گئے اپنے اسلاف کے کارنامے بھول گئے کیا کیا ہوا کیا نہ ہوا اس سے ہم بے خبر نظر آتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ سنی سب کچھ بولا آقا کے ذکر کی محفل نہ بولا موقع چاہے کوئی بھی ہو موقع کیسا بھی ہو بیٹے کی شادی ہے تو میلاد منگنی ہے تو میلاد مکان کا ادھاٹن ہے تو میلاد دکان کا ادھاٹن ہے تو میلاد نئی فصل آئی ہے تو میلاد بیٹا پیدا ہوا ہے تو میلاد تسمیہ خوانی ہے تو میلاد بھئی اب تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ختنہ کے بھی جلسے اس میں بھی ہوتی ہے میلاد ارے میرے بزرگ دوستو دادا کا چہلو ہے تو میلاد نانا کی برسی ہے تو میلاد باپ کا فاتحہ ہے تو میلاد ماں کا فاتحہ ہے تو میلاد غم کے موقع پر بھی ہم یہ محفل کو نہیں بھولے اور خوشی کے موقع پر بھی نہیں بھولے سب کچھ بھول گئے یہ نہیں بھولے اس لیے نہیں بھولے کہ یہ میلاد جو ہے یعنی پیدائش ہے جشن پیدائش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بات ہے مومن نہیں بھولا آج الحمدللہ آمسن کی سرزمین پر فیروز بھائی نے اپنا نیا مکان تعمیر کیا ہے اس کے افتتاح کے موقع پر بھی میلاد سبحان اللہ اور دو میلاد جمع ہو گئی بے شک حق نبی کی میلاد میں آئی علی کی میلاد بے شک کتنا فیضان ہے یہ قبولیت کی نشانی ہے یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہے رات میلاد علی کی ہے بات علی کی ہے بے شک درود پاک پڑھ لیا جائے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین کو قادر مطلق جانتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین کمزور
لاچار، بے بس، بے کس نہیں ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے وہ کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ تیری عقل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں نہ آئے تو تیری عقل کا قصور ہے، تیری عقل کا قصور ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، وہ چاہے اسے جہاں چاہے وہاں پیدا کر۔ اب یہ تو مصلحت الہی تھی کہ بھائی اب یہ بھی شادیوں کی موسم چل رہی ہے کہ نہیں؟ ایک طرف لڑکی والے ہوتے ہیں، دوسری طرف لڑکے والے ہوتے ہیں۔ ایک پارٹی کا لڑکا ہے، دوسری پارٹی کی لڑکی ہے۔ یہ ہمارے سامنے والے ہیں، یہ ہمارے سمجھی ہیں، یہ بھائی بھائی ہے۔ اب دلہے کا لوگ تعارف جاننا چاہتے ہیں کہ دلہا کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کے گھر کا بچہ ہے، دلہا کون ہے، کس کے گھر کا بیٹا ہے، کس کے خاندان کا ہے۔ لڑکی والے لڑکی کا تعارف پوچھنا چاہتے ہیں دلہن کا، کس کی بیٹی ہے، کس کے گھر کی بچی ہے، کس خاندان کی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں رشتہ کرتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، باپ دادا کون تھے، بھائی کیسے ہیں، برادری کیسی ہے، ان کی عزت کیسی ہے، ان کا مان مرتبہ کیسا ہے۔ بزرگ اور دوستو، آئیے، یہ تو دنیا کے اندر جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے، اور جب اچھے خاندان کا لڑکا ملتا ہے، لڑکی والے فخر کرتے ہیں، ہمارے داماد کے تو ابا یہ ہے، ان کے بھائی یہ ہے، ان کی ماں یہ ہے، ان کی بہن یہ ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے والے بھی فخر کرتے ہیں، ہماری بہو تو ایسی ہے، فلاں سیٹ کی بیٹی ہے، فلاں آفیسر کی بہن ہے، فلاں وکیل کی بھانجی ہے، فلاں ڈاکٹر کی بیٹی ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں، ارے قربان جاؤ اس جوڑے پر، کہ رب نے چاہا کہ ساری شادیاں بھلے دنیا پر ہو، ایک شادی میں آسمان پہ رچاؤں، ایک شادی میں آسمان پہ رچاؤں، ایک شادی میں آسمان پہ رچاؤں۔ ارے کیا سمجھو گے تم مولا کے مقام کو؟ اس کا پہلا نکاح جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی شہادت میں، فرشتوں کی گواہی میں علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ سبحان اللہ، بولا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد اپنے محبوب کو کہا کہ اے میرے محبوب، فاطمہ کے لیے دلہا میں نے پسند کیا ہے، یہ جوڑا میں نے پسند کیا ہے، اب دنیا میں آپ اپنے طریقے سے اس کا نکاح پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلہا میرے طرف سے ہے، اے محبوب دلہن تمہارے طرف سے، محبوب دلہن تمہارے طرف سے۔ تو یہ مسیت الہی تھی کہ دلہا اللہ کے طرف سے ہے تو دلہا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے۔ کیا اشارہ ہے؟ خدا نے دنیا میں جس کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے، بے شک بے شک، وہاں پیدا کیا کہ دلہن محبوب کی ہے تو فاطمہ کو نبی کے گھر میں پیدا کیا، بے شک بے شک، خدا کے گھر میں پیدا کیا۔ حق 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 حق
درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محترم حضرات، بہت مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے. المختصر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے اور ان سے رجس یعنی گناہوں کی نافرمانی کی جو گندگی کہی جائے یہاں اور ناپاکی مت سمجھنا، اس سے انہیں پاک کر دیا ہے. اب رب جسے پاک کر دے، خدا جسے پاک کر دے، جس کی پاکی کا اعلان قرآن کے اندر اعلان کر دیا جائے، وہ کیسا پاک کہ دنیا کا کوئی بھی کیسا بھی عالم، مولوی، مفتی، پیر، ارے ولی، غوث، قطب، خواجہ، ابدال، کلندر کوئی بھی ہو، ان کی برابری میں اس فضیلت میں نہیں آ سکتا. بے شک علی تو پاک ہے. نبی نے کہہ دیا تھا کہ میں اور علی ہر حال میں حرم میں جا سکتے ہیں. ہم پر غسل بازی ہو تب بھی ہم جا سکتے ہیں. علی ایسے پاک ہے، ہماری طرح علی نہیں. ارے جب علی کی طرح نہیں ہے تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ علی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. میاں فاطمہ خاتون جنت کے لیے آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فاطمہ دنیا کی ایک only one ایسی خاتون ہے، ایسی بیوی ہے، ایسی بیٹی ہے، ایسی عورت ہے کہ جسے کبھی حیض نہیں آیا. علی کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوا، فاطمہ کو حیض نہیں آیا. دنیا میں بتاؤ کوئی عورت ایسی ملے گی؟ رابعہ بصری کیوں نہ ہو، وہ بھی اس سے معاف نہیں ہے. بڑی بڑی ولی اللہ ہوئی ہے جن کے پیٹ سے غوث اور خواجہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن فاطمہ کی برابری میں، ارے فاطمہ کی ماں بھی نہیں آ سکتی، فاطمہ کی دادی بھی نہیں آ سکتی، فاطمہ کی نانی بھی فاطمہ کی برابری میں اس معاملے میں نہیں آ سکتی. سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، وید اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جس عورت کو حیض یعنی ماہواری نہیں آتی، وہ ایک بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی. وہ عورت ماں نہیں بن سکتی. ارے ہائے، تم جس کو بیماری سمجھتے ہو، یہ تو وہ فاطمہ ہے کہ جس کے قدموں سے بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں. بے شک. اب دیکھو دنیا کی ساری عورتیں ایک طرف، خاتون جنت فاطمہ الزہرا ایک طرف، سارے عقل مند نے فیصلہ دیا کہ ایسی عورت کو کبھی اولاد ہو نہیں سکتی. تو یہ حسن اور حسین کیسے پیدا ہو؟ آج تک سمجھ میں نہیں آتا. عقل نہیں سمجھے گی، ایمان ہو تو سمجھ میں بات آ جائے. سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے رسول ہو تو سمجھ میں بات آ جائے، اس کے اہل بیت ہو تو سمجھ میں بات آ جائے. اور ایک آسی کے اہل بیت نے
آسی کے آلے رسول ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا تو جواب دے دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، عین نور ہے یعنی جڑ ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حسن اور حسین ہماری طرح نہیں ہے، نور والے ہیں، علی بھی نور والا ہے، فاطمہ بھی نور والی ہے، حسن بھی نور والے ہیں، حسین بھی نور والے ہیں، اور ان کا بچہ بچہ نور والا ہے۔ امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے پتے کی بات جواب دے دی، انگلیاں اٹھانے والوں کی بولتی بند کر دی، فاطمہ اپنی مقام پر صحیح ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا سيدنا مولانا محمد البارك وسلم۔ یہ کیسے پیدا ہوئے؟ ارے یہ نور سے پیدا ہوئے، نور والے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری ناپاکیوں کو دور کر دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہبکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولا کی کیا تعریف کی جائے؟ میاں رات گزر جائے گی، مہینے گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، مولا کا ذکر ہم پورا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ علی کی شان میں ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، انا مدینہ العلم وعلی بابھا۔ علی کو نہیں ماننے والے نہ مانو، کوئی فکر نہیں ہے، تمہاری قسمت، تم کو تمہارے حال پہ چھوڑا۔ کوئی کہتا میں نہیں مانتا، نہ ماننے کا کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھے گا مقام علی کو؟ نہ مانتا ہو تو نہ مان، توہین کرنی ہے تو توہین کر۔ خارجیوں کا یہی تو کام تھا نا، آج بھی خارجیوں کے چیلے ہیں، آج بھی ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں سنی علی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، تیرے باپ کا منانا، ہم ہمارے آقا کا نہیں منائیں گے تو کس کا منائیں گے؟ ہم ہمارے مولا کا نہیں منائیں گے تو کس کے منائیں گے؟ ارے جس کی شان میں اللہ کے پیارے رسول یہ فرماتے نظر آتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، علی اس کا مولا ہے۔ بس من سمجھ، اگر تیرے میں ایمان کا ایک قطرہ بھی ہو تو آقا نے کیا کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ میں اس سے سوال پوچھتا ہوں، بتا حضور کس کے مولا نہیں ہے؟ حضور کس کے مولا نہیں ہے؟ صدیق اکبر کے مولا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے مولا، ابو ہریرہ کے مولا، عبد الرحمن عوف کے مولا، سلمان فارسی کے مولا، لاکھوں صحابہ کے مولا، بلال کے مولا، سب پنجتن پاک کے مولا، تابعین کے مولا، تابعین کے مولا، میرے غوث کے مولا، میرے خواجہ کے مولا، امام احمد رضا کے مولا، دنیا بھر کے تمام سنیوں کے عاشقان رسول کے سب کے مولا۔ ارے تیری نظر نہیں پہنچتی، میں یہ کہوں گا کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مالک، میرا مالک، مولا، میرا آقا۔ ارے انسانوں کے نہیں، جبریل کے مولا، میکائیل کے مولا، فرشتوں کے مولا، جناتوں کے مولا، جنت والوں کے مولا، عرش والوں کے مولا، فرش والوں کے مولا، تب نبیوں کے مولا۔ ارے جس کا کلمہ پہلے ہو گئے وہ کلمہ پڑھ گئے اور کہہ گئے کہ ہمارے مولا۔ حضور کس کے مولا نہیں؟ تو جہاں جہاں رسول ہاشمی کی مولائی ہے وہاں علی کی مولائی ہے۔ رسول نے یہ فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا، علی اس کا مولا۔ اے امیر معاویہ، حضور کو مولا مانتے ہو تو علی کو مولا مانو۔ اے یزید، تو حضور کو مولا مانتا ہو تو علی کو مولا مان لے۔
کان کھول کر سن لے، حضور نے کہا ہے جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ وفاداروں کی بات ہے، یہ تو غدار نکلے، جس کا کھائے اس سے انہوں نے غداریاں کی۔ بزرگ اور دوستوں، لیکن علی علی ہے، عالیت پر جو پہنچ جاتا ہے وہ علی بنتا ہے، وہ علی بنتا ہے۔ کیا خصوصیتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں آپ کی میرے بزرگ اور دوستوں۔ علی کہاں نہیں ہے، علی کہاں نہیں ہے؟ صحابہ میں علی، خلفائے راشدین میں علی، پنجتن پاک میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، مکے میں علی، مدینے میں علی، ہجرت میں علی، ارے علی کی شان مہاجر میں بھی علی، سخاوت میں علی، شجاعت میں علی، عبادت میں علی، امامت میں علی، ولایت میں علی، بولو شہادت میں علی، کہاں نہیں ہے علی؟ کون سے مقام سے خالی ہے مقیم، کون سے درجے سے خالی ہے علی؟ ایک بار کا موقع تھا، مولا علی نے صحابہ میں کہہ دیا، جبریل حضور کے پاس ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ ہر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی، میاں صحابہ بھی چوک گئے۔ علی نے ایسا کیوں فرمایا کہ جبریل حضور کے پاس جب آتے ہیں ایک بار تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں؟ یہ شکایت گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کے سامنے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی ایسا کہتے ہیں؟ حضور نے کہا علی بولا، علی حاضر ہوئے، اے علی آپ نے ایسا کہا کہ جبریل میرے پاس ایک بار آتے ہیں تمہارے پاس 2 بار آتے ہیں؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ نے تو کہا ہے، آپ نے تو کہا ہے کیا نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے۔ اگر یہ غلام دروازہ ہے تو آنے والا پہلے بھی دروازے کے پاس ہو کے داخل ہوگا، جائے گا تو بھی دروازے کے پاس مل کے جائے گا۔ تو جو آتا ہے آپ کے پاس ایک بار، وہ آتا ہے میرے پاس 2 بار۔ یہ علی کی شان ہے، علی کی حکمت، علم و حکمت کی باتیں اور چرچے کیا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی اسد اللہ غالب نہیں کہا، شجاعت کے مالک بنا دیے گئے۔ آپ کو کتنی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، کیا آپ کی شان تھی؟ کتنی قوت کے مالک تھے، وہ دکھانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک روز مولا علی کو بتا دیا جائے کہ علی میں نے تمہیں کتنی طاقت دی ہے۔ ایک فرشتوں کو آپ نے حکم دیا 14 طبق کا وزن کتنا ہے وہ لے لو، 7 آسمان اور 7 زمین کا وزن۔ میاں تراجو کہاں سے لاؤ گے بتاؤ تولنے کے لیے؟ رب نے اپنی قدرت سے 7 آسمان اور 7 زمین کے وزن کو ایک پوٹکی کے اندر رکھ دیا اور ایک بڑی عورت کی شکل میں ایک فرشتے کو کہا یہ پوٹکی دے کر تم بھلا راستے پہ کھڑے رہو۔ بڑھیا وہ پوٹکی لے کے کھڑی رہی راستے میں، اور اس راستے سے علی کا گزر ہوگا۔ تم علی کو کہنا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میری یہ پوٹکی جو ہے یہ میرے سر تک کے مجھے اٹھا کے رکھوا دو، مجھے ٹیکا دو، مجھے مدد کرو۔ ایسا ہی ہوا، وہ فرشتہ
ایک بڑی عورت کی شکل میں ایک پوٹکی لے کے رستے میں کھڑی ہے. مولا کا وہاں سے گزر ہوا. مولا وہاں سے گزرے. عورت نے سلام کی. اے امیر المومنین، یہ پوٹکی میرے سے ایک سے اٹھتی نہیں ہے، آپ ذرا اسے اونچی کر کے میرے سر پہ رکھ دیجئے. حضرت علی نے کیا کہ بڑی کی مدد کرنی چاہیے. پہنچے اس کے پاس. آپ نے اٹھایا بسم اللہ بول کے. تو اتنا وزن تھا چھوٹی سی پوٹکی میں، میاں پوٹکی ہلی نہیں، یوں ہلی بھی نہیں. سوچنے پڑ گئے علی، کیا بات ہے اتنی چھوٹی سی پوٹکی میں اتنا سارا وزن. میاں جس نے 1 لاکھ ماری تھی، خیبر کے قلعے کو توڑ کے پھینک دیا تھا، وہی علی ہے. وہی علی ہے. قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. آج اٹھتی نہیں ہے. جذبے میں آ گئے. بسم اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے پوٹکی اٹھائی تو آپ کے سینے تک اٹھ گئی. سینے تک اٹھا لی تھی. پھر آپ نے نیچے پھینک دی. پھر نیچے پھینک دی. بڑھیا مسکرانے لگی. آپ سوچتے کہ بڑھیا تم کیوں ہنستے ہو میری اس کمزوری پہ؟ تمہاری کمزوری پہ نہیں ہنستی، میں تمہاری قوت پہ ہنس رہی ہوں، میں تمہاری طاقت پہ ہنس رہی ہوں. مجھے جانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں تو کون ہوں؟ میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں. رب نے آج چاہا کہ میرے علی کے پاس کتنی طاقت ہے بتا دوں. اس پوٹلی کے اندر رب تعالیٰ نے 14 طبق کا وزن رکھا ہے. 7 آسمان اور 7 زمین کا وزن اس کے اندر رکھا ہے. علی اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے تو 14 طبق کو سینے تک اٹھا کر پھینک دے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیا. میاں کس کی طاقت ہے مولا کائنات کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے وہی علی ہے. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. وہی علی ہے کہ ان کی طاقت کا پرچہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے. علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ رب العالمین نے بہت ساری فضیلتیں، بہت بڑے اونچے مقام سے نوازا ہے. علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جنگ کے اندر ہے، ایک جنگ کے موقع پر ہے. فاتح خیبر تو ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں. ایک دشمن پر آپ نے حملہ کیا، دشمن کو چٹا کر دیا. اس کے سینے پر آپ سوار ہو گئے. آپ اس کی گردن قلم کرنا چاہتے تھے کہ جو دشمن آپ کے تابع میں ہے، آپ کے قابو میں ہے. اس کم وقت نے کیا کیا؟ سوتے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. آپ کے چہرے پر تھوک دیا. دیکھو علی کتنے بڑے اللہ والے ہیں. اس نے تھوک دیا، فوراً آپ نے اس کو چھوڑ دیا. چل ہٹ، میں ابھی تک لڑ رہا تھا میرے رب کی محبت میں، اللہ کی اطاعت کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. اب تو نے میرے چہرے پر جھکا ہے، میرے نفس کو بہکانے کی کوشش کی ہے. چل ہٹ، چلا جا، معاف کر دیتا ہوں. قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ابھی تک لڑتا تھا تو رب کے لیے لڑتا تھا. اب تجھے میں قتل کروں گا تو میرے نفس کے لیے ہو جائے گا.
میاں ولایت رستے میں پڑی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اتنے بڑے بڑے شجاعت کے مالک نے دشمن کو چھوڑ دیا، پھر اللہ ان سے کیوں راضی نہ ہو؟ کہ علی خود کے لیے کوئی عمل آپ کا نہیں تھا، خود کے لیے کچھ نہیں تھا، زندگی کی پہلی بار نماز آپ کی مقام صحبہ میں، وہ بھی نماز عصر، کیسا عاشق رسول ہے دیکھو، اس کے رسول، اس کے الہی اور ان کی اطاعت یہ سب جمع ہوتا ہے، تب آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں میں شمار کرتا ہے، بغیر اس کے رسول کے کوئی چارہ نہیں۔ نماز بڑی چیز ہے کہ اس کے رسول بڑی چیز ہے، علی سے سیکھو، علی سے، کہ جس کے زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، مقام صحبہ میں علی اور نبی سفر میں ہے، ظہر کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، علی ایک طرف فرمان فرض خدا بندی نماز کی فکر ہے، دوسری طرف تعظیم مصطفیٰ، اس کے رسول کیا کیا جائے؟ عصر کا نماز کا وقت آگے بڑھ رہا ہے، فکر ہو رہی ہے ابھی سورج غروب ہو جائے گا، میری نماز عصر قضا ہو جائے گی، خوف خدا سے آنکھیں بھر آئی، کیا ہوگا؟ علی کی نماز، میاں ایک جنگ کے اندر آپ کے پیر کی پنڈلی میں تیر لگ گیا تھا، ادھر سے ادھر نکل گیا تھا، یہ وہی علی ہے کہ جو ایسی نماز پڑھتے تھے کہ پنڈلی میں تیر لگا تھا، تکلیف کا یہ عالم تھا کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، جو کوئی تیر نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو آپ منع کرتے تھے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس کی جگہ پہ رہنے دو۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، سرکار علی کے پیر میں تیر ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، نکالنے نہیں دیتے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بڑی ایذا ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھو یہ ہے علی کی نماز، حضور نے فرمایا ایک کام کرو، نماز کا وقت آنے دو، ابھی نماز کا وقت ہوگا، علی کی نماز کبھی چھوٹی نہیں ہے، وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو جائیں، نماز میں جب میں ہو جائے تب تیر کھینچ لینا ہے، کیسی نماز؟ ہم تو ایک مچھر کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک مکھی بیٹھتی ہے تو 3 دفعے تو ہاتھ اونچا نیچا کرتے، نماز گئی کہ نہ گئی اس کی بھی خبر نہیں کہ 3 دفعے یوں کرا تو آپ بیٹھے مولانا کیا ہوتا ہے نماز کا حال؟ ہماری نمازیں ایسی ہے، علی کی برابری کیا کرو گے؟ علی جیسا ایک سجدہ تو کر کے بتاؤ۔ علی سے پوچھا تھا کسی نے کہ اے مولا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی نے فرمایا جب تک کہ اسے دیکھتا نہیں ہوں نہ تب تک کہ سجدہ کرتا نہیں ہوں۔ یہ علی کی نماز، جب تک اسے دیکھتا نہیں ہوں تب تک کہ میں سجدہ کرتا نہیں ہوں، میں اسی کو سجدہ کرتا ہوں جو میرے سامنے ہوتا ہے، میں اس کے سامنے ہوتا ہوں۔ یہ علی کی نماز تھی، صحابہ نے تیر کھینچ لیا، نہ آہ کی نہ او کیا۔ میاں ایسی نماز، علی کی نماز مقام صحبہ ہے، آپ کی گود میں دونوں جہان کی آقا و مولا کا سر مبارک ہے، ہائے قربان جائیں جس کے صدقے میں نماز ملی ہے وہ علی کی گود میں ہے۔
نماز بڑی چیز ہے کہ محبت رسول بڑی چیز ہے، اس کے رسول بڑی چیز ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے مولا علی سے سیکھو۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، علی کی نماز اثر قضا ہوئی، آنکھ سے آنسو ٹپکے، زندگی کی پہلی نماز کہوں گا اس کو، اس لیے کہ علی نے 9 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، آپ سب سے پہلے مومن ہے، اور وہ عمر تھی آپ کی کہ اس وقت آپ پر نماز فرض نہیں تھی، آپ پر نماز فرض نہیں تھی۔ اس کے رسول کیا ہے وہ تو آپ نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا کہ آنے والا بچہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی ہوتی علی نے تو کعبے کی چھت اللہ کا گھر نظر آتا، دائیں دیکھا ہوتا کعبے کی دیوار دکھتی، بائیں دیکھا ہوتا کعبے کی دیوار دکھتی، پیاری اماں جان کا چہرہ نظر آتا، ابا کا چہرہ نظر آتا، دادا نانا کا چہرہ نظر آتا، دادی کا چہرہ نظر آتا، جنتی جماعت تھی پوری وہاں پر موجود۔ لیکن علی نے 3 دن تک آنکھیں نہ کھولی اور 3 دن تک کے ماں کا دودھ نہ پیا۔ کافروں کو موقع ملا، مشرکوں کو موقع ملا، کیسا موقع ملا کہ دیکھو خدا کے گھر میں پیدا ہوا نا، اللہ نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے میں ہے، چلو کسی اچھے بندے سے کچھ مصلحت کچھ اور ہوتی ہے، آپ لوگ تو سمجھ نہیں پاتے کہ کیا بات ہے کہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، فکر سب کو تھی، لیکن جب آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں علی کو دیے گئے، علی نے اپنی نظریں نبی کے چہرے سے لگائی، نبی نے اپنی نظریں علی کے چہرے پر بچھائی، علی نے آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ، آنکھیں کھول دی، اور علی نے اعلان کیا کہ میں سب کلمہ پڑھ کے صحابی ہوتے ہیں، میں پیدا ہوتے ہی صحابی۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو نبی کا چہرہ دیکھا، پھر آنکھیں کھولی، پھر کعبہ دیکھا ہے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہے۔ علی نے اس وقت اعلان کیا تھا، اس وقت اعلان کیا تھا کہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھیں، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو علی نے کعبہ نہیں کعبے کا کعبہ دیکھ لیا تھا، سبحان اللہ، کعبے کا کعبہ دیکھ لیا تھا۔ یہ محبت تھی، یہ اس کے رسول تھا، اور اس کے رسول میں جب آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی، رخسار مصطفیٰ پر آپ کے اشک آنسو گرے، حضور نے آنکھیں کھولی، کہا علی طبیعت علی ہے، کیا ہوا، کیوں روتے ہو، کیوں آنکھ میں آنسو ہے؟ حضور سورج غروب ہو گیا، عصر قضا ہو گئی، نبی کی محبت میں عصر قضا کرنے والے کے لیے جس کی عصر کبھی قضا نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اٹھو علی، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ عصر کر لو، ڈوبے ہوئے سورج کو آقا نے اشارہ کیا، عصر کے وقت پر آ کر کھڑا ہو گیا سورج، سبحان اللہ، عصر کا وقت پھر آ گیا، جاؤ، سورج ڈوبا تھا اپنے معمول کے مطابق، وقت پر فرمان الہی کے مطابق وقت ہو چکا تھا، غروب ہو گیا، اب نبی نے نکالا ہے، آیا ہے علی کے لیے، اب کب ڈوبے گا؟ جب علی کی نماز پوری ہوگی، اب علی کہیں گے تب غروب ہوگا،
تب غروب ہوگا۔ علی کا مقام سمجھو، آپ نے نماز اثر قضا نہیں ادا کر لی، نبی کی محبت میں نماز کو قربان کرنے والے کے لیے ڈوبا ہوا سورج باہر آ جاتا ہے۔ اور پھر اسی بات کو امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ علی کی محبت میں، علی کے عشق میں ڈوب کر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قدر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ ساری نمازوں میں جس کا مقام اونچا ہے وہ تیری نماز پہ قربان کر دی۔ کیا اس کے رسول ہے؟ علی نے صرف نماز ہی قربان نہیں کی ہے، علی نے تن من دھن آل اولاد سب کچھ نبی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ بزرگ اور دوستو، ہجرت کی رات ہے، آخری بات کہہ دوں، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہجرت کی رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو ایک کام سپرد کیا، علی میں مدینے جا رہا ہوں، حکم الہی، تمہیں آج رات یہیں پہ رکنا ہے، میرے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، وہ تعاقب میں ہے، وہ میری گردن لینے کے لیے تیار ہے۔ ابو جہل نے 500 یمنی اونٹ کا انعام ظاہر کیا کہ جو محمد کو یا ان کے سر کو لائے گا اس کو 500 اونٹ، یمنی اونٹ جو اس زمانے میں سب سے قیمتی کہلاتے تھے، وہ میں انعام میں دے دوں گا۔ اچھے تمنا تھی کہ ابھی میں ان کو کاٹ ڈالوں انعام لے لوں، ابھی ان کو مار ڈالوں انعام لے لوں۔ ہزاروں تلواریں کاسانِ نبوت کے لیے میان سے باہر ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا علی میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، کل صبح ہوگی، صبح کو تم ایک کام کرنا، ایک کافروں کی مشرکوں کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، کسی کا پیسہ ہے، کسی کا سونا ہے، کسی کی چاندی ہے، کسی کے قیمتی کاغذات ہیں، یہ لوگ مجھے امین سمجھ کر، صادق سمجھ کر، سچا سمجھ کر، اچھا سمجھ کر میرے پاس بطور امانت رکھ گئے ہیں۔ ہر ایک پر اس کا نام درج ہے، جس کی جو ہو اسے دے دینا، ورنہ کل لوگ تم کو تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا پیغمبر بھاگ گیا، ہمارا مال سامان بھی لے گیا۔ ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہر ایک کی امانت کو واپس کر دینا ہے۔ علی میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، اور وہ بستر کیسا ہے جس پر سونے والے کے لیے ہزاروں تلواریں میان سے باہر ہے، چکچکی رہی ہے، ابھی جا کے کاٹ ڈالے، ابھی جا کے ٹکڑے کر دے۔ ایسے بستر پر سونا کس کے بس کی بات ہے؟ کون سو سکتا ہے؟ لاکھوں صحابہ میں سے یا رسول اللہ آپ نے علی کو پسند کیا، آپ نے علی کو یہ کام سونپا، صدیق کو نہیں۔ ارے زبردست پہلوان اور جس کی داغ شیطان پر چلتی تھی وہ فاروق اعظم کو نہیں، عثمان غنی کو بھی نہیں، اتنے بے شمار صحابہ تھے کسی کو بھی نہیں، بڑے بڑے پہلوان تھے ان کو کسی کو بھی نہیں، علی کو کیوں پسند کیا؟ راز کی باتیں ہیں۔ بستر نبوت پہ سونے کے لیے لائقت بھی تو چاہیے، بے شک یہ کوئی معمولی بستر تھوڑا ہے، صرف طاقت والا نہیں سو سکتا۔ فیضان نبوت جس کے پاس ہو، فیضان ولایت جس کے پاس ہو، اور اس کے رسول کا سرمایہ جس کے پاس ہو، علی آنکھ بند کر سو گئے۔
علی کہتے اس رات کو مجھے جیسی نیند آئی ہے ایسی نیند زندگی میں کسی رات میں نہیں آئی. ہائے ہائے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی کو مارو کاٹو ٹکڑے کر دو. جس بستر پر نبی کی چادر اوڑھ کر سونا موت کا سامنا ہے. نیند کس کو آتی ہے؟ علی کو آ گئی نیند. علی سے پوچھا علی ایسے عالم میں آپ کو نیند آ گئی کہ کیوں نہ آئے؟ میرے آقا نے فرمایا علی کل صبح ہوگی کل صبح ہوگی تو صبح تک کے تو مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. اے علی سو جا نبی نے کہہ دیا ہے کل صبح ہوگی تو صبح ہوگی صبح کے بعد دیکھا جائے گا. سو جا چین سے. میں چین سے سو گیا تھا. نبی کے فرمان پہ قربان تھے علی. حضور نکل پڑے یاسین کی آیتیں تلاوت کرتے کرتے دشمنوں کے سامنے زمین پر سے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائی. آقا نے ان کے سامنے ایسی پھینکی کہ چند کنکریاں ہزاروں لاکھوں میں تبدیل ہو گئی. سب آنکھیں مسلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے پیچھے بھی پردے ڈال دیے ہیں یا رسول اللہ ان کے آنکھیں بھی پردے ڈال دیے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا. محبوب تمہیں نہیں دیکھ سکتے. اور حضور نکل گئے. کنکریاں نبی نے ڈالی تو اس ادا کو اللہ کو ایسی پسند آئی وہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب وہ کنکریاں تم نے نہیں ڈالی ہم نے ڈالی مصطفیٰ نے. اللہ کہتا ہے میں نے ڈالی. نبی کرے اور خدا کہ میں نے کیا ہے. یہی تو عشق کا تقاضا ہے. یہی تو محبت کی سچی نشانی ہے. مصطفیٰ خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے. علی نے اپنی جان نبی کے لیے نچھاور کر دی. صبح ہوئی سب کو بلا کے لے یہ تیرا سونا میرے نبی کو دیا تھا یہ تیری چاندی یہ تیرے ہیرے موتی یہ تیرے روپیے یہ تیرے قیمتی برتن یہ تیرے قیمتی کاغذات. نبی لے کے نہیں گئے ہیں تمہاری امانتیں سونپنے کے لیے. دے کے گئے دنگ رہ گئے اور علی نے جان کی قربانی پیش کر دی. یہ اس کے رسول تھا. جب اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو جب کچھ مرتبہ ملتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. علی کو اللہ نے علی بنایا ہے. جلنے والے جلا کرو مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے